مسئلے کو بتانے کے لیے کہ اس میں کہیں بھی اب توسل کی بات نہیں، ایک قدم آگے کی بات ہے، براہ راست مانگنے کی بات ہے، طلب کرنے کی بات ہے۔ یہ اب آپ دیکھیے امام بخاری ان تمام حدیثوں کو جوڑ کر کیوں لائے ہیں؟ اس لیے کہ ایک ذہن بنایا ہے، قاری کو مسئلہ سمجھایا ہے کہ یہ سارا سیاق، پورا مضمون تسلسل کے ساتھ مانگنے اور عطا کرنے کا چلا آ رہا ہے، لہذا اس میں اگلی جو بات آنے والی ہے لوگوں، اس کا معنی سیاق و سباق سے ہٹا کر کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ حدیث نمبر 1475، یہ دلیل ہے استعانت اور استغاثہ کی، براہ راست انبیاء سے اولیاء سے مانگنا۔ امام بخاری نے مانگنے اور دینے کا پورا مضمون طویل درجنوں حدیثوں کے ساتھ قائم کر کے اب وہ حدیث یہاں لائے۔ وقال ان الشمس تدنو یوم القیامہ حتی یبلغ العرق نصف الاذن۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن آقا علیہ السلام نے فرمایا سورج قریب ہوگا، حتیٰ کہ پسینے سے لوگ کانوں تک شرابور ہو جائیں گے۔ فَبَيْنَاهُمْ كَذَلِكَ، اب کیا لفظ، كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ، تو ساری امتیں، کل اہل محشر جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے اور قیامت کے دن کہیں گے آدم ہماری مدد کریں، اے آدم ہماری مدد کریں۔ استغاثہ، استعانت اور استغاثہ، کذالک استغاثوا بآدم، حضرت آدم علیہ السلام سے غیث اور غوث مدد طلب کریں گے، آج آپ ہمارے غوث بنیں، آج آپ ہمارے غوث بنیں۔ کذالک استغاثوا، سب مل کر آدم علیہ السلام سے مدد مانگیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اتنا بڑا اجماع کائنات کی تاریخ میں کسی مسئلے پہ نہیں ہوا جتنا اجماع انبیاء سے مدد مانگنے کے مسئلے پر ہوا۔ اس اجماع میں کل انبیاء بھی شریک، سب انبیاء کی امتیں شریک، کل اولیاء شریک، کل صحابہ، کل اہل بیت، کل امام، ساری دنیا جو روز محشر جمع ہوگی، کل امتیں۔ اتنا بڑا ایک ہوتا ہے اجماع امت، ایک ہے اجماع صحابہ، ایک ہے اجماع امت، یہ ہے اجماع امم۔ ساری امت کا اجماع ہو تو واجب رد نہیں ہو سکتا، اور حکم قطعی پر دلالت کرتا ہے، فائدہ دیتا ہے۔ اور اگر اجماع الامم ہو، کل امتوں کا اجماع ہو، حضرت آدم سے لے کے امت محمدی تک ساری امتوں کا اجماع ہو، تو اس کی قطعیت کا عالم کیا ہوگا؟ بات کو سمجھ، ایک امت کا اجماع ہو تو قطعی ہو جاتا ہے، اور اگر کل امم کا، ساری امتوں کا اجماع ہو تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ اور پھر ایک ہے مدد مانگنا، یہاں پر اللہ رب العزت عرش پر جلوہ افروز ہے، قیامت کا دن ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، حساب و کتاب شروع ہونے والا ہے، رب کائنات خود عرش پر کرسی پر جلوہ افروز ہیں، اور یہ مدد اللہ کے نبی سے مانگی جا رہی ہے۔ کہاں پر؟ اللہ کے سامنے۔ اور بتا کون رہا ہے؟ تاجدار کائنات بتا رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہیں گے بھئی اللہ سامنے بیٹھا ہے عرش پر، اللہ کے ہوتے ہوئے نبی سے مدد مانگنے جا رہے ہو، اتنا بڑا شرک، اتنا بڑا شرک۔ قیامت کے دن اگر یہ شرک ہے تو کل امت مشرک ہو گئی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اتنا بڑا شرک، خدا سامنے عرش پر جلوہ افروز ہے، اور تم یہی مدد اللہ سے مانگ لو، جا کر ہاتھ جوڑ لو، سجدے میں گر جاؤ، باری تعالیٰ معاف کر دے، جلد حساب و کتاب کر لے، جل کے ختم ہو رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ لو۔ مگر یہ توفیق
ان سب امتوں کو نبی سے مدد مانگنے کے لیے اور نبی کے دروازے پر جانے کی توفیق کس نے دی؟ یہ شعور کس نے دیا؟ یہ توفیق کس نے دی؟ اس کو بیان کس نے کیا؟ تو جب کوئی عمل حضور علیہ السلام کے نبی کے سامنے ہو اور حضور منع نہ فرمائیں تو اس کو اصطلاح محدثین میں سنت تقریری کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام خود فرمائیں تو اس سنت کو سنت قولی کہتے ہیں، اگر عمل کریں اپنے ہاتھ سے تو اسے سنت فعلی کہتے ہیں، اگر کوئی اور کام کرے اور آقا سامنے ہو منع نہ فرمائیں تو اسے سنت تقریری کہتے ہیں۔ اگر تو حضور کے سامنے عمل ہو اور حضور منع نہ کریں وہ تو بن گئی نبی کی سنت تقریری، اور ساری امتیں مل کر نبی کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں کہ مدد کریں، اور اللہ کے سامنے ہو رہا ہو اور اللہ منع نہ کرے، تو خدا کی سنت تقریری بنی یا نہیں بنی؟ تو سمجھ آئیے، ہم بہت سی باتیں ایسی کر دیتے ہیں علی تیقن جو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، کہنے کی جرت نہیں کرتے، ہمت نہیں کرتے۔ جب اللہ کے سامنے ہو رہا ہے، پیغمبر کے دروازے پر جا رہے ہیں، ایک حدیث ہے جس میں الفاظ آئے ہیں کہ وہ عرض کریں گے کہ آدم اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں، وہ استشفاء ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کثرت کے ساتھ وہ حدیث آئی ہیں، یہ ایک حدیث ہے پوری بخاری میں جو چنی ہے، اس کا لفظ جدا ہے، یہ استشفاء نہیں، شفاعت طلبی کا لفظ نہیں، مدد طلبی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہو رہا ہے۔ وہ شفاعت مانگنے تو جائیں گے، یہاں لفظ آئے ہیں مدد مانگیں گے، کذالک استغاثوا، جا کے مدد مانگیں گے، اے آدم ہماری مدد کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ ہوگی تو شفاعت ہی ہوگی، تو مدد شفاعت ہی ہوئی۔ اگر آپ یہ سوال کریں تو اس کا جواب عرض کرتا ہوں، ہاں اس واقعہ کے دو رخ ہیں، ایک ہے فعل امم اور اس کے جواب میں ایک ہوگا فعل نبی۔ شفاعت جب نبی سن کر اللہ کو عرض کرے گا تب شفاعت بنے گی، ابھی شفاعت کی تو نوبت ہی نہیں آئی۔ جب سارے مل کر دروازے پر عرض کر رہے ہیں ہماری مدد کریں، تو یہ امتوں کا کہنا درخواست کرنا یہ شفاعت نہیں، یہ مدد طلبی ہے۔ جب نبی عرض کرے گا تو تب وہ شفاعت بن جائے گی، تب وہ اللہ کی حضور عرض ہوگا تو شفاعت بن جائے گی۔ یہ دو اس طرح ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ حدیث اس صیغے کے ساتھ آئی ہے، استغاثہ کے صیغے کے ساتھ، اور اللہ کے سامنے سب جا رہے ہیں، نہ کوئی نبی روکنے والا، نہ کوئی صحابی روکنے والا، نہ کوئی عالم اور مفتی روکنے والا، ساری دنیا جا رہی ہے۔ اور آدم علیہ السلام پھر ان کو آگے عرض کریں گے ثم بموسیٰ، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیرہ، اسی پر واقع ہوں، پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہی کذالک استغاثوا بموسیٰ، عرض کریں گے اے موسیٰ آپ مدد کریں۔ ارے در در پہ جو جا رہے ہو مدد مانگنے کے لیے، نبی کے دروں پر سیدھی خدا سے کیوں نہیں مانگتے؟ تو پتہ چلا کہ انبیاء سے مدد مانگنا یہ محشر کے دن کی سنت ہے، محشر کے دن کی۔ اگر آج انبیاء سے مدد مانگنا اگر آج شرک ہے تو شرک قیامت کے دن بھی شرک رہے گا۔ اگر آج استغاثہ شرک ہے تو شرک قیامت کے دن بھی شرک ہوگا، اور اگر استغاثہ قیامت کے دن جائز ہے تو آج بھی جائز ہے۔ جب اللہ کے سامنے جائز ہے قیامت کے دن تو آج کیوں نہیں جائز؟ یہ سنت انبیاء، سنت امم۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم بموسیٰ، وہ بھی کہیں گے آج آقا کی بارگاہ میں جاؤ، تو آخر پہ در مصطفیٰ پہ لایا جائے گا۔